گرمی کی ایک دوپہر تھی۔ ہوا بھی جیسے تھک چکی تھی اور اریبہ اپنے کمرے کے کونے میں بیٹھی تھی، ہاتھ میں مرر اور آنکھوں میں ہلکا سا درد۔ اس نے دھیرے سے خود سے پوچھا، میرے چہرے کا گلو کہاں چلا گیا ہے؟ نہ وہ پہلے والی فریشنس، نہ وہ آنکھوں کی چمک، بس ایک عجیب سی تھکان۔ اریبہ نے فون اٹھایا، انسٹاگرام کھولا۔ ہر طرف پرفیکٹ اسکن، گلاس گلو، سمر ریڈینس۔ اس نے اپنے فیس کو ٹچ کیا اور دھیرے سے کہا، مجھ سے کیوں نہیں ہو رہا؟ اس دن اس نے 3 نئی کریمز آرڈر کی، 2 نئے فیس واش اور ایک ایکسپینسو سیرم۔ لیکن 2 ہفتے بعد بھی مرر وہی تھا اور اریبہ بھی وہی تھی۔ ایک رات جب سب سو گئے تھے، اریبہ نے مرر نہیں اٹھایا۔ اس نے اپنے ہاتھ اٹھائے۔ یا اللہ، میں تھک گئی ہوں، میں بس ٹھیک ہونا چاہتی ہوں۔ وہ پہلی بار تھا جب اس نے اسکن کیئر نہیں، سکون مانگا۔ اگلی صبح کچھ الگ تھا، نہ کوئی میجک ہوا تھا، نہ اسکن سڈنلی گلو کر رہی تھی۔ یہیں سے اریبہ کا اصلی گلو اپ اسٹارٹ ہوا، جب اس نے اپنے اسکن کیئر روٹین کو چینج نہیں، اپنی نیت چینج کی۔ اب اریبہ صبح اٹھتی تھی تو سب سے پہلے فون نہیں، اپنی سانسوں کو فیل کرتی تھی۔ الحمدللہ، وہ ایک گلاس پانی لیتی، لیکن جلدی جلدی نہیں۔ ہر سپ کے ساتھ وہ اپنے آپ کو کام کرتی۔ جب ہم آرام سے پانی پیتے ہیں تو باڈی اسٹریس موڈ سے نکلتی ہے، اور اسٹریس کم ہونا ہی اسکن کے گلو کا پہلا اسٹیپ ہے۔ ایک دن اس کی امی نے کہا، اریبہ، شہد صرف کھایا نہیں جاتا، لگایا بھی جاتا ہے۔ وہ مسکرا دی اور پہلی بار سمپل ہنی فیس پر لگایا۔ 10 منٹ کے لیے وہ چپ چاپ بیٹھی رہی، نہ فون، نہ مرر۔ اس نے فیل کیا جیسے اسکن کو کوئی سکون مل رہا ہو۔ شہد میں نیچرل ہیلنگ ہوتی ہے۔ یہ اسکن کو صرف کلین نہیں کرتا بلکہ اس کی تھکان کو بھی کام کرتا ہے۔ رات کو اریبہ نے زیتون کا تیل اٹھایا۔ اس نے ہلکا سا فیس پر لگایا اور دھیرے دھیرے مساج کیا۔ ہر ٹچ کے ساتھ وہ اپنے آپ کو کہہ رہی تھی، میں انف ہوں۔ زیتون کا تیل سنت بھی ہے اور ایک ایموشنل تھیراپی بھی۔ جب آپ خود کو جینٹلی ٹریٹ کرتے ہو تو باڈی بھی آپ کے ساتھ جینٹل ہو جاتی ہے۔ گرمی بڑھ رہی تھی، لیکن اس بار اریبہ پینک نہیں کر رہی تھی۔ اریبہ کچن میں گئی۔ اس نے فریج سے کھیرا نکالا۔ اس نے کھیرے کے سلائسز کٹ کیے اور آنکھوں پر رکھا۔ وہ بس 5 منٹ کے لیے اپنی سانسوں پر فوکس کر رہی تھی۔ کھیرا صرف کولنگ نہیں دیتا، یہ اسکن کے اندر کی ہیٹ کو کام کرتا ہے، اور جب ہیٹ کم ہوتی ہے تو ریڈنس، ڈلنس سب دھیرے دھیرے کم ہو جاتا ہے۔ ایک دن اریبہ نے کہا، مجھے دوسروں جیسا نہیں بننا، مجھے اپنا بیسٹ بننا ہے۔ کمپیریزن سے کبھی گلو نہیں آتا، صرف پریشر آتا ہے۔ اریبہ نے اپنی ڈریسنگ سمپل رکھی، اپنی بات سافٹ رکھی، لیکن ایک چیز چینج ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سکون آ گیا تھا۔ حیا ایک ایسی بیوٹی ہے جو فیس سے نہیں، پریزنس سے فیل ہوتی ہے۔ رات کو وہ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتی، پھر دھیرے سے کہتی، یا اللہ، آج کا دن آپ کو دے دیا۔ اس کی نیند اب صرف سلیپ نہیں تھی، وہ ہیلنگ تھی۔ کچھ ہفتوں بعد اریبہ پھر مرر کے سامنے کھڑی تھی۔ اس بار اس نے اپنی اسکن کو جج نہیں کیا۔ اس نے بس مسکرا کے کہا، یہ میں ہوں اور میں ٹھیک ہوں۔ اس کا گلو پرفیکٹ نہیں تھا، لیکن ریئل تھا۔ ہر لڑکی کے اندر ایک اریبہ ہوتی ہے جو تھک چکی ہوتی ہے لیکن ٹھیک ہونا چاہتی ہے۔ اگر تم بھی گلو کرنا چاہتی ہو تو کریم سے پہلے اپنے دل کو ہیل کرو، کیونکہ جب دل میں سکون ہوتا ہے تو چہرے پر نور اپنے آپ آ جاتا ہے۔
اریبہ کے نیکسٹ پارٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اریبہ کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔